حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. عما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اب اس کے کہ آپ کی خدمت میں اس آیت کے ضمن میں کچھ باتیں بیان کی جائیں. گزارش ہے کہ 3 مرتبہ بلند ترین صلوات کے ذریعے سے وہ تمام مومنین و مومنات جو مریض ہیں بالخصوص عباس صاحب ان سب کی شفایابی کے لیے 3 مرتبہ بلند ترین صلوات دیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. خدا کا شکر کہ ٹریفک میں پھنسنے کے باوجود وقت پہ مجلس شروع ہو گئی. گفتگو مجالس خمسہ میں جو آپ کی خدمت میں جاری و ساری ہے وہ جناب مختار کے قیام کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور الحمدللہ بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ آپ حضرات بیان کو سماعت فرما رہے ہیں. اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. گفتگو قرآن مجید کی جس آیت کے ضمن میں جاری ہے جہاں قرآن مجید یہ اعلان کر رہا ہے کہ مومنین میں سے کچھ وہ مرد میداں ہیں کہ جو اپنے کیے ہوئے وعدے پر ڈٹے ہوئے ہیں. جو انہوں نے وعدہ اللہ سے کیا ہے اس وعدے پر کھرے اترے ہیں. کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیا. وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ. کچھ وہ ہیں جو اپنی نوبت اور اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں. وما بدلوا تبدیلا. اور انہوں نے اپنی نیت اپنے ارادے میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤ کوئی چینج نہیں کیا. اور یہ حقیقت رہی ہے کہ آپ کسی بھی دور میں آپ اٹھائیں قرآن مجید نے اس آیہ مبارکہ میں در حقیقت مومنین کی اس باطنی صفت کا ذکر کیا ہے کہ جو ایک انسان کو صحیح معنی میں مرد بناتی ہے. اور یہ مردانگی در حقیقت جسم کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ اس شجاعت کی طرف اشارہ ہے کہ جو کسی بھی سن و سال میں آپ کو نظر آ سکتی ہے. ممکن ہے کہ جسم ظاہری اعتبار سے ضعیف نظر آ رہا ہو لیکن اس کی روح جو ہے وہ 18 سالہ نوجوان سے بھی زیادہ قوی نظر آئی ہے. اس لیے کہ شجاعت جسم سے تعلق نہیں ہے، شجاعت کا تعلق روح سے ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے لہیم و شہیم افراد آپ کو ہو سکتا ہے ڈرپوک نظر آئیں اور اسی کے مقابلے میں ایک انسان جسم کے اعتبار سے بڑا نہیں لاغر
لیکن شجاعت کے حساب سے جو ہے وہ آپ کو قوی نظر آئے گا. اس کا مطلب جسم کے لہیم شہیم ہونے سے یہ ضروری نہیں کہ وہ شجاع ہوگا، بلکہ شجاعت کا تعلق انسان کی روح سے. لہذا روح انسان ہے کہ جو در حقیقت شجاعت کا جوہر اپنے وجود میں سمیٹے ہوئے ہیں. اور اس آپ بہتر جانتے ہیں کہ روح کے حوالے سے بھی آپ جانتے ہیں کہ روح نہ مذکر ہے، نہ مؤنث ہے، نہ بچہ ہے، نہ بڑا ہے، نہ بوڑھا ہے، نہ ادھیڑا. روح ہے. قل الروح من امر ربی، میرے پیغمبر ان سے کہہ دیجیے کہ روح جو ہے وہ ایک امر الہی ہے. لہذا یہی وجہ ہے کہ ہم جسم کے اعتبار سے تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرد ہے، یہ عورت ہے، یہ بچہ ہے، یہ بوڑھا ہے، یہ جوان ہے. جسم کی بناوٹ، جسم کی ساخت، جسم کا رنگ اور روح کے حساب سے ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو. لیکن روح میں آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ روح جو ہے عورت کی روح ہے، یہ روح جو ہے وہ مرد کی روح ہے. روح چونکہ مجرد ان تمام چیزوں سے پاک ہے. وہ روح کا تعلق نہ کالے پن سے ہے، نہ گورے پن سے، نہ لمبا، نہ ناٹا، نہ چوڑا، نہ دبلا، نہ پتلا. یہ سب جسم کی خصوصیات ہے. روح انسان جو ہے وہ ان خصوصیات کی حامل نہیں ہے. وہ اخلاق حسنہ ہے جو روح کے اندر پائے جاتے ہیں. ایک صلوات بھیجیں گے محمد والے تھوڑا سا آگے سمیٹ آئے تاکہ بات جب شروع ہو تو تسلسل باقی رہے. ایک صلوات بھیجیں گے محمد. آپ دیکھیں قیام حضرت مختار میں جو پوائنٹس اب تک میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کیے ہیں کہ جناب مختار رسول اللہ کی احادیث بھی موجود ہیں اور مولا کائنات کا واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اس کے علاوہ قیام حضرت مختار کے بعد کے جو ائمہ ہیں انہوں نے بھی جو ہے دعائیں دی ہیں جناب مختار، چاہے وہ چوتھے امام ہو چاہے وہ پانچویں امام ہو. باقاعدہ روایتیں موجود ہیں. آج آپ کی خدمت میں جو مجھے بات بیان کرنا ہے وہ یہ کہ جناب مختار اس قید خانے اور زندان سے نکل کر کیسے کوفہ پہنچے، کیسے مکے آئے، مکے میں کیا کیا، مدینے میں کیا کیا، دوبارہ پھر کوفے پلٹ کر آئے، پھر جناب محمد حنفیہ سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے. انشاءاللہ آج کی مجلس میں یہ اہم پوائنٹس ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. ایک صلوات دے دیں گے محمد والے. یہ بات طے ہے کہ جناب مختار واقع کربلا کے وقت زندان میں قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں. جناب میثم سے ملاقات ہو چکی. جناب میثم بشارت دے چکے کہ مختار میں تمہاری پیشانی پر اس نور کو دیکھ رہا ہوں کہ تم جو ہے وہ قاتلین سید الشہداء سے ایک ایک کر کر انتقام لو. ادھر قافلہ جو کاروان ہے اسیران اہل رم کا وہ دھیرے دھیرے مدینے سے نزدیک ہو رہا ہے. الغرض مدینہ آیا. بشیر نے جو ہے وہ سید الشہداء اور اصحاب سید الشہداء کی شہادت کی خبر مدینے والوں کو سنائی ہے. اور یہاں پر جو ایک پوائنٹ جو میرے لیے بھی تھوڑا سا تعجب کا مقام ہے اور تاریخ بالکل یہاں پر سائلنٹ ہے، لیکن تھوڑا سا تجزیہ کرنے پر کچھ نکات ہیں جو نکل کر سامنے آتے. وہ ہیں جناب محمد حنفیہ جو خمسے میں جن کے بارے میں تھوڑا بہت بیان کر چکا ہوں کہ جناب محمد حنفیہ اتنے بہادر تھے کہ جب جنگوں میں جنگ صفین میں باقاعدہ ان کے لیے ملتا ہے کہ امام حسن کو تھوڑا سا گرمی کا احساس ہوا اور وہ زرہ جو ہے وہ کہیں پھنس گئی، اتر نہیں رہی تھی. تو جناب محمد حنفیہ نے جو ہے وہ پکڑ کر اس زرہ کو لوہے کی زرہ کو جو ہے چیر دیا. اتنے شجاع تھے. لیکن اس کے باوجود جناب محمد حنفیہ کو امام حسین اپنے قافلے میں نہیں لے کر جا رہے. حبیب کو خط بھیج کر بلا رہے ہیں، راستے میں لوگوں کو نصرت کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن جناب محمد حنفیہ کو نہ اپنے ساتھ لے کر گئے نہ خط لکھ کر بلایا، بلکہ آپ سے کہتے ہیں ان تقیم بالمدینہ، اے محمد حنفیہ اے میرے بھائی آپ جو ہے وہ یہیں پر رہیے، مدینے میں رہیے اور میری آنکھ بند کر آپ رہیے گا. آنکھ یعنی بتا چکا ہوں، آنکھ کا مطلب نیابت ہے گویا کہ، یعنی میرا نظریہ، میری آنکھ، میری دید، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہاری آنکھوں سے میں دیکھوں گا، تم جو دیکھو گے مجھے منتقل کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. لہذا جناب محمد حنفیہ ایک خاص ماموریت اور ایک خاص ذمہ داری کو اٹھائے ہوئے مدینے کے اوپر. لیکن جو میرے لیے تعجب کی بات ہے کہ جب جناب محمد حنفیہ جب پورا قافلہ آیا، ملاقات ہوئی، ساری چیزیں، اور ایک دن جناب محمد حنفیہ زرہ پہن کر، جنگی لباس پہن کر مدینے سے باہر چلے گئے. اب تاریخ جناب محمد حنفیہ کے لیے بالکل سائلنٹ، کچھ پتہ نہیں کہ کہاں گئے. جناب محمد حنفیہ اس پورے 2-3 سالوں میں حتیٰ کہ مدینے پہ حملہ ہو گیا، مکے میں حملہ ہو گیا، کہیں پر بھی جناب حنفیہ نہیں دیکھ رہے. آپ کو کہیں نہیں ملیں گے جناب محمد حنفیہ.
نہ کے برابر. کسی سے مطالعے میں کوئی بات آئے تو مجھے ضرور بتائیں. جناب محمد حنفیہ بالکل اس وقت جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تاریخ میں جب جناب مختار آئے ہیں مدینے جناب محمد حنفیہ کو ڈھونڈتے ہوئے. اور جب پہلی بار آئے تو اس وقت نہیں ملے تھے, جب دوبارہ آئے تو ملاقات ہوئی ہے, اور اس ملاقات کے وقت ہی جو ہے وہ جن محمد حنفیہ ان کو لے کے گئے باقاعدہ امام کے پاس, اور امام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو جناب مختار سے کہتے ہیں کہ جس چیز کی اجازت تم مجھ سے مانگ رہے ہو اس امر کا, اس کام کا میں نے اس کی ولایت جو ہے وہ اپنے چچا جناب محمد حنفیہ کو دے دی. میں اس سلسلے میں کچھ گفتگو نہیں کروں گا. جو بھی ہے وہ کون کرے گا؟ جناب محمد حنفیہ. جناب محمد حنفیہ کون تھے؟ امام حسین کے بھائی اور آپ کے نمائندے ہیں مدینے میں. یہ پوری ایک پلاننگ ہے. اگر وہ خمسہ یاد ہو تو میں نے جملہ بار بار اس مجلس میں کہا ہے اس خمسے میں کہ کربلا ایک پلاننگ, ایک منصوبہ ہے جہاں ہر شخص کو سید الشہداء نے اس کی ذمہ داری دی ہے کہ تم کو یہاں پر رہ کر یہ ذمہ داری ادا کرنی ہے, اور اس انسان سے بہتر اس ذمہ داری کو کوئی ادا نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ اجازت آپ پوچھیں مولانا کیا مصیبت آ جاتی ہے اگر امام چوتھے امام جو ہے وہ صاف صاف تحریری طور سے لکھ کے دے دیتے کہ ٹھیک ہے جاؤ, چونکہ وہاں شفائی بات نہیں چلے گی, زبانی بات نہیں چلی تھی. چونکہ جناب مختار نے پورے ابھی مرحلے میں ایک ایک کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا, انہوں نے ہر جگہ جس چیز کی کمی محسوس کی وہ یہ کہ میرے ساتھ لوگ اس لیے نہیں جڑ رہے کہ ہر جگہ دشمن یہ نعرہ اٹھا دیتا کہ یہ امام اس امر کے خلاف ہے, لہذا کوئی میرے ساتھ جڑنے کو تیار نہیں ہے. ہر آدمی سوچتا ہے واقعی صحیح بات ہے, اگر شیعہ ہے تو اس کے لیے امام کی رضا بہت اہم ہے کہ امام وقت راضی ہے یا راضی نہیں ہے اس قیام سے جو مختار انجام دینے جا رہے ہیں. اور جناب مختار کے بعد تحریری کوئی صورت نہیں ہے کہ دکھا دے یہ دیکھو, جیسے خیمے امام لینے والے دکھا دے یہ دیکھیں مرجع کی اجازت نہ میرے پاس ہے, لیکن ان کے پاس کوئی اجازت ہے نہیں, کس کو دکھائے؟ اچھا کسی سے یہ کہے کہ مجھے جو ہے وہ زبانی کہا ہے تو جو خالص شیعہ ہے وہ تو مان لیں گے, لیکن پھر بھی وہاں بھی پھوٹ ہو سکتی ہے, وہاں بھی اختلاف پتہ نہیں کہا ہے کہ نہیں کہا ہے. لہذا یہ مرلہ. اور اگر امام سجاد لکھ کر دیتے ہیں تو حکومت کے پاس ایک ایویڈنس ہوگا کہ امام سجاد نے حکومت کے خلاف کیا کیا ہے, خروج کیا ہے, قیام کیا ہے, گویا دعوت دی ہے, لہذا حملہ کرو. اور ابھی میں بتاؤں آپ کو کہ یزید نے باقاعدہ مسلم ابن عقبہ کو اس شرط کے ساتھ بھیجا تھا کہ تم مدینے پہ جب حملہ کرو گے تو بنی ہاشم پر حملہ نہیں کرو گے, امام سجاد پر حملہ نہیں کرو گے. یہ حکمت تھی جناب امام سجاد کی کہ اپنے پورے خانوادے کو اس حملے میں محفوظ رکھا ہے اور باقاعدہ مدینے سے باہر ہے اور وہاں پر زندگی گزار رہے ہیں. صلوات بھیجیں گے محمد وعلیہ آپ دیکھیں یزید ملعون جس کو ہو سکتا ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ وہ مسلمان ہے, لیکن آپ سوچیں کہ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان وہ ہے جو خدا کا قائل ہو, مسلمان وہ ہے جو رسول اللہ کی رسالت کا قائل ہو, مسلمان وہ ہے جس کے دلوں میں کعبہ کی عظمت ہو. لیکن اس یزید ملعون کے آپ سیاہ کارنامے اگر آپ دیکھیں تو 61 ہجری میں فرزند رسول امام حسین کو شہید کیا اصحاب سید الشہداء. 63 ہجری ذی الحج کا آخری وقت ہے, 27 سے 28 ذی الحج کا وقت ہے جب اس نے مدینے پر حملہ کیا. مسلم ابن عقبہ مدینے میں آیا ہے اور آپ کو سن کے تعجب ہوگا, انٹرنیٹ پر جا کر بعد میں کریے گا واقع ہررا یا ہررا یا ہررا جو بھی آپ تلفظ کریں اس پہ سرچ کریے گا تو آپ کو پوری ڈیٹیل اس کی نکل کر آئے گی. 3 دن تک مسلم ابن عقبہ نے اپنے فوجیوں کو یہ پیغام دیا کہ مدینے کی عورتیں تم سب پہ حلال ہیں. 9000 خواتین کی توہین کی گئی 3 دنوں کے اندر. رسول اللہ کا جو حرم ہے, جو مقبرہ ہے, اس کو اس نے گھوڑے کا سبب میں تبدیل کر دیا. قتل و غارت جتنا ہو سکتا تھا اس نے جو 700 صرف صحابیوں کو مارا اس نے مدینے میں, مسلم ابن عقبہ نے. اور یہ وہ وقت تھا کہ جہاں چوتھے امام جو ہے وہ اپنے پورے بنی ہاشم کے ساتھ لے کر مدینے سے باہر, چونکہ مدینے والوں نے کیا کیا تھا, مدینے والوں نے یزید کا جو حاکم تھا اس کو کیا کیا تھا, بھگا دیا تھا, اس کے خلاف خروج کیا تھا. لیکن امام سجاد اس مرحلے میں صاحب نے کہا یہ حکمت عملی تمہاری صحیح نہیں ہے, اس کا نتیجہ غلط ہوگا, وہی ہوا. اور اس کے باوجود آپ دیکھیں کس طریقے سے 3 دن تک برابری کرنے کے بعد تقریباً جو بعض مورخین تھے 400 گھر ہیں جن کے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں, لیکن امام سجاد مدینے سے باہر رہ کر ان سارے گھر والوں کی ذمہ داری اٹھتے ہوئے ان کے لیے کھانے کا انتظام, پانی کا انتظام امام سجاد کر رہے ہیں. دیکھیں یہ حالات ہے یزید کی طرف سے
کہ اس نے مدینۃ الرسول کم سے کم اگر کوئی نواز رسول کی عظمت کو نہیں سمجھتا تو مدینۃ الرسول کو تو سمجھتا ہے کچھ. قبر پیغمبر کی تو کوئی عظمت ہوگی اس کی نگاہ میں. اور یہی تو بات نہیں ختم ہوتی. 63 ہجری کے بعد 64 ہجری کا جب ذی الحجہ آیا ہے تو اس ملعون نے پہلے مسلم ابن عقبہ سپہ سالار تھا اس کے لشکر کا, وہ درمیان میں مر گیا. تو اس کے بعد حسین ابن نمیر, بعض لوگ اس کو حسین بھی پڑھتے ہیں سواد سے, لیکن حسین ابن نمیر وہ جو ہے وہ پہنچنے کے بعد منجنیق سے جو ہے وہ خانہ کعبہ پر گولے دبوائے, خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا, کتنے صحابیوں کو مارا, کتنے لوگوں کی جان لی, صفا مروہ کے درمیان جو حاجی تھے ان کی جان لی. یہ کب کا واقعہ ہے؟ 64 ہجری کا, ذی الحجہ کا. اور یہی 64 ختم ہوتے ہوتے یزید ملعون ربیع اول میں بعض روایت کے مطابق 10 کو جو ہے واصل جہنم ہوا, اور درمیان میں جنگ ہی خبر ملی ہے کہ وہ واصل جہنم ہوا ہے. لیکن میں یہیں پہ آپ کے ذہنوں کو روک کر پھر آپ کو جو ہے وہ پیچھے لے کر آؤں گا کہ جناب مختار کہاں پر ہے؟ قید خانے میں. صلوات بھیجیے گا محمد والا. جناب مختار قید خانے میں زندان میں گزر رہے زندگی. اب عالم یہ ہے کہ جناب مختار کے بہنوئی تو ہے عبداللہ ابن عمر, بہن کا نام صفیہ ہے. اچھا ایک بڑی یونیک چیز آپ کو تعریف ملے گی کہ باقاعدہ بعد مورخین نے اس چیز کو کوٹ کیا ہے, اس لیے میں پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر صفیہ کا شوہر جو تھا وہ تھا تو شوہر, لیکن گھر پہ حکومت جو ہے وہ صفیہ کی چلتی تھی کہ جو صفیہ نے کہا وہ اس کو ماننا ہی پڑتا تھا. اچھا یہ بات آپ کو سمجھ میں بھی آ رہی ہوگی آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد والے اور اسی ٹائپ کے لوگ جو جناب ابراہیم کے لیے بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ جناب سارا کے کہنے پر جناب حاجرہ کو لے کے گئے تھے چھوڑنے, کیونکہ سارا نے حکم دیا تھا کہ ابراہیم یہ دونوں مجھے یہاں نظر نہ آئے, اب ان کو لے کے جائیے کہیں چھوڑ کے آئیے. لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ الگ ہیں نبی خدا, آپ اطاعت کر رہے ہیں نبی خدا, بیوی کے حکم کا پابند نہیں ہے, وہ خدا کے حکم کا پابند ہے. لہٰذا جناب سارا کو جب جناب حاجرہ کو چھوڑا ہے تو ان کو یہی کہا تھا. جب جناب حاجرہ نے پوچھا میرے والی و وارث کس کے سارے پہ چھوڑ کے جانا اس وادی غیر ذی ذرا میں, تو آپ نے کہا تھا جس کے کہنے پر لایا تھا اسی کہنے پہ چھوڑ کر, یعنی کہنے کا مقصد سارا کے کہنے پہ نہیں لایا ہوں, خدا کے کہنے پہ لایا تھا, اسی کے بعد سارے چھوڑ کر جا رہا ہوں. سلام بھیجیے گا محمد بڑی مصیبت ہے ہمارے قومی. کبھی کبھی اس طرح کے سوالات آتے ہیں کہ آپ کو خود سن کے تعجب ہوگا یہ کیسا سوال ہے. جیسے آج کے دور میں آپ دیکھیں بعض لوگ بات کرتے کرتے پتہ نہیں خدا کو کیا ہو گیا, اتنا دنیا میں ظلم ہو رہا, اللہ کوئی عذاب کیوں نہیں نازل کر دیتا, اس کو کیوں نہیں مار دیتا, اس کو کیوں نہیں مار دیتا. تو حضور والا آپ بندے رہیے, خدا کو اس کا کام سمجھانے کی کوشش مت کریے. خدا کو بہتر پتا ہے کہ کب کیا کرنا ہے. آپ پہلے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کریے, خدا کی ذمہ داریوں کو بعد میں دیکھیے گا کہ اس کو کیا کرنا ہے. وہ جو کرنا ہے اس کو پتا ہے کیا کرنا ہے, کب کرنا ہے وہ بھی جانتا ہے. آپ اس کے کام کو مت دیکھیے, اپنی ذمہ داریوں کو پردہ پوشی کرنے کے لیے ادھر نسبت مت دیجیے. آپ کی کیا ذمہ داری وہ دیکھیے, آپ جواب دیں اللہ کی بارگاہ میں. خدا کو آپ کو جواب نہیں دینا کہ مجھے کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے. ایک صلوات بھیجیے گا محمد الغرض. اب ہوا کیا دیکھیے, ایک کوفے میں ایک معلم قرآن ہے جس کا نام ہے عمیر ابن عامر حمدانی. اس کو نام یاد کر لیں گے چونکہ بار بار ابھی آنے والا ہے. عمیر ابن عامر حمدانی, عمیر نام یاد رکھے کافی. یہ معلم قرآن ہے اور یہ اہل بیت کا چاہنے والا, لیکن تقیہ کے عالم میں زندگی گزارا. چونکہ کوفے میں ابن زیاد ہے, 40 سے 45 ہزار شیعہ ہیں جو ابن زیاد نے کوفے کے زندان میں ڈلوا رکھے. آپ کو یہ بھی سن کے کبھی تعجب ہوگا کہ اتنے سارے لوگوں نے خط لکھا تھا, کیا سارے شیعہ ڈر گئے تھے؟ نہیں, اکثریت ان کی کہاں تھی. جو مخلص تھے, جو انہوں نے امام حسین کو نصرت کرنا تھا, وہ سب کہاں تھے؟ ان کی اکثریت جو ہے وہ زندان میں تھی. وہ بھی ایسا زندان کہ کم سے کم 50-60 سیڑھی نیچے اتر کے وہ زندان کی اسٹارٹنگ ہوتی تھی. اتنا خطرناک زندان. اس میں سارے جو ہے وہ چاہنے والے اہل بیت کے اس نے ڈلوا دیے تھے کہ کوئی ایک بھی اگر پیسے سے نہیں بک رہا ہے, ڈرانے سے نہیں ڈر رہا ہے, تو اس کا آخری انجام جس نے جو ہے وہ اپنی جان کی امان چاہیے, کچھ نے جو ہے وہ پیسہ قبول کر لیا, کسی نے کچھ قبول کر لیا, اور کتنے تو اسی لیے بھیجے گئے تھے وہاں سے. لیکن اکثریت ان کی تھی جنہوں نے مخالفت کی ابن زیاد کی. یہ بہت کم پڑھا جاتا ہے اس بات کو. ایسا نہیں تھا کہ کوفے نے سرنڈر کر دیا ابن زیاد آتے, نہیں, باقاعدہ مزاحمت کی بعض کوفیوں نے. حتیٰ کہ یہ اور بات ہے کہ یہ مزاحمت جو ہے وہ جناب مسلم کے وقت نظر نہیں آئی.
کہ جناب مسلم جو کہ تازہ آیا ہے، لوگ ایک باغی جو اچانک سے سارا مرلا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ پراکندہ ہو گئے، لوگوں نے اس طریقے سے نصرت نہیں کی، لیکن بعد میں مزاحمت کی ہے، کثیر تعداد میں مزاحمت کی اور لوگوں کو ایک کے بعد ایک اس نے جو ہے کیا کیا، زندان کے بعد ڈالیا۔ آئیے پھر سے عمیر معلم ہے حالت تقیہ میں، اور کس کا معلم ہے؟ سنان کے بیٹوں کا، ابن زیاد کے بیٹوں کا، ابن سعد، یہ جتنے بھی چھڑے بدماش ٹائپ جتنے بھی قاتلین سید الشہداء، ان سب کے بچوں کو قرآن پڑھا رہا ہے۔ پڑھاتے پڑھاتے اچانک اس کو پیاس لگی، اس نے ایک بچے سے، سنان کے بیٹے سے کہا کہ سنان وہ آدمی جس نے سر امام حسین کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا، کہا کہ جو ہے وہ مجھے پانی پلاؤ۔ اب پانی پیا تو حسب عادت، ظاہر ہے کہ عادت تھی کہ اس کو پانی پینے کے بعد جو ہے وہ قاتلین سید الشہداء پہ گویا اس نے جو ہے وہ پیاس کو یاد کیا سید الشہداء کے، جیسی اس نے سنا تو سنان جو جتنے بھی تھے کس پہ کیا کہہ رہی ہے، تو سنان کا بیٹا خود زیادہ وہ جوش میں آیا، اس نے کہا کہ کیا کہا آپ نے؟ کچھ نہیں، ایسا تو کوئی خاص بات نہیں کہا، نہیں آپ نے جو ہے وہ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا ہے، قتل کیا، جو بھی اس نے کہا کہ جو ہے وہ آپ نے اسے لعنت بھیجی اور جو برا بھلا اور یہ ساری چیزیں امام حسین کو یاد کیا، اس طریقے کی چیزیں وہ کہتا رہا، لیکن اس نے کہا کہ نہیں۔ لیکن یہ بھی ڈر رہا تھا کہ پتہ نہیں ابن زیاد میری بات مانے گا کہ نہیں مانے گا، کہ یہ معلم جو ہے وہ اہل بیت کا کٹر گویا کہ جو ہے وہ چاہنے والا، لیکن بنا ہوا ہے یہاں پر۔ لہٰذا یہ حیران تھا اس بات میں، لہٰذا یہ آیا اپنے باپ سنان کے پاس، سنان نے کہا ٹھیک ہے چلو چل کر جو ہے وہ ابن زیاد کو خبر دیتے ہیں۔ یہ آیا ابن زیاد کے پاس، لیکن ابن زیاد کے پاس اس انداز سے آیا کہ اس نے گویا اپنے آپ کے گویا کپڑے پھاڑ رکھے تھے، اور بعد مورخوں میں بتایا خود اپنے باپ کے پاس پہلے اسی عالم میں گیا بیٹا۔ ظاہر ہے کہ جب سنان اتنا خبیث النفس ہوگا تو اس کا بیٹا بھی اسی انداز سے ہوگا۔ اس نے اپنا جو ہے کپڑا وپڑا پھاڑ کے جو ہے اپنے کو چوٹ پہنچا، گویا کہنا کہ میرے معلم نے مجھے مارا ہے، ہم نے جب ٹوکا، یہ ساری چیزیں اپنے سے پوری کہانی اس نے گڑھی، اور سنان کو غصہ آیا، اور غصہ ہونے کے بعد چلو ابن زیاد کے پاس چلو۔ ابن زیاد کے پاس گئے، ابن زیاد نے فوراً اس کو بلایا، اس نے باقاعدہ کہا کہ میں نہیں چاہنے والا نہیں ہوں، سب کچھ کہا، بغیر چاہنے والا تھا لیکن ڈر اور خوف کے ساتھ زندگی گزاری۔ لیکن ہوا کیا آخر میں؟ ہوا یہ کہ ابن زیاد نے اس کو کہا کہ اس کو پہلے تو گردن مارنے کا حکم دے رہا تھا، لیکن اس نے کہا کہ آخر میں تم کو زندان ڈالو، جا بخش دیا تم، زندان یہ ہوا بخشنا ہو گیا۔ اب جب زندان میں آیا تو بہرحال زندان میں پڑا ہوا گریہ وزاری، اور اسی زندانیوں میں وہ دیکھتا ہے کہ ایک ایسا قیدی ہے جو ایک دم اکیلے اس کو رکھا گیا، جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، پیڑیوں پیروں میں بیڑیاں، ایک دم الگ ہی جو ہے اس پر ظلم جو ہے وہ الگ لیول کا چل رہا ہے۔ تب اس نے ہمت جٹایا، جانے کے بعد سوچا کہ ہے کون آخر۔ جب قریب گیا جانے کے بعد دیکھا تو وہ جناب مختار، اور جناب مختار سے گفتگو شروع ہوئی تو جناب مختار نے بشارت دی سے کہ عمیر گھبرا نہیں، تو عنقریب جو ہے وہ آزاد ہو جائے۔ یہ سب باتیں جو جناب مختار کی نا، اس کی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ جناب جو مذمت کی روایت ہے انہوں نے اس سے بھی استفادہ کیا کہ گویا جناب مختار خدائی کا دعویٰ کرتے تھے، وہ غیب کی خبریں دیتے تھے، اس طرح کی باتیں بتائی جاتی تھی، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ یہ ساری باتیں جناب مختار کو اپنے مولا اور آقا کے جملوں پر یقین کی بنیاد پر وہ کہا کرتے تھے۔ چونکہ مجھ سے یہ کہا گیا ہے کہ میں قاتلین سید الشہداء کا بدلہ لوں گا، تو ظاہر ہے کہ مجھے اس وقت زندہ رہنا ہے، جب مجھے پتہ ہے بدلہ لینا ہے۔ تو وہ دوسروں کو جو بشارت دیا کرتے تھے باقاعدہ کہ تم جو ہے وہ اس مرحلے میں رہا ہو جاؤ گے یا چھوٹ جاؤ گے ساری چیزیں۔ لیکن عمیر سے ایک شرط گئی کہ عمیر جب چھوٹ جانا تو میرا ایک کام کرنا تھا۔ کہا کیسا کام؟ کہا مجھے ایک کاغذ اور ایک قلم وہ جو ہے وہ تمہیں مجھ تک پہنچانا ہوگا کہ مجھے خط لکھنا ہے، چونکہ سال بھر ہونے آ رہے تھے، جناب مختار ابھی آزاد نہیں ہوئے، لہذا اپنے آزادی کا وہ منصوبہ بنا رہے کہ کیسے آزاد ہوں۔ اس بنیاد پر عمیر جو ہے وہ اس نے کہا ٹھیک ہے، اور ایک دن جو ہے وہ جب زندان آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ عمیر کو جو ہے وہ رہائی ملی تو یہ بڑا خوش۔ اس نے کہا مختار نے کہا تھا، مختار سے جاتے جاتے وعدہ کیا کہ آپ گھبراؤ نہیں، میں جو ہے وہ اب جا دو رہا ہوں، اب لیکن آپ کی مدد کروں گا۔ اب جو یہ بیڑیاں اور ہتکڑیاں اس کے ہاتھوں میں آئی تھی، اس کی بنیاد پر اس کے اندر شجاعت آ گئی۔ جو یہ ڈر اور خوف تھا وہ کیا نکل ہو گیا، نکل گیا۔ کبھی کبھی ہوتا ہی ہے کہ آدمی بہت سی چیزوں سے جو ڈرتا ہے، بھاگتا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، لیکن جب وہ اس میں ملوث ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ڈر اور خوف جو ہے وہ خود بخود نکل جاتا ہے۔ اب اس نے یہ عزم کر رکھا ہے کہ مجھے مختار کو وہ چیزیں بھی پہنچانی اور جناب مختار کی مجھے مدد بھی کرنا۔ اب یہ معلم قرآن ہے، اور چونکہ یہ بات جب باہر آیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ یہ عمیر کافی دولت مند تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ جتنے بھی رئیس تھے کوفے کے، ان سب کے بچوں کو یہ قرآن پڑھاتا تھا، تو ظاہر ہے کہ جب معلم قرآن تھا، قرآن پڑھاتا تھا تو اس کو ہدیہ بھی ٹھیک ٹھاک ملتا تھا۔ ایک صلوات بھیجیے گا محمد والی۔
اب یہ اور بات ہے کہ ہماری قوم میں فری میں بھی جو لوگ پڑھنے کو تیار نہیں کہ کہیں مکتب کھلا ہے تو مکتب میں آدھی بچوں کو بھیجے، ارے ٹائم ہی نہیں ملتا، لیکن وہ ٹیوشن کے لیے پیسہ بھی دینا ہے، سال کی فیس پوری ایک ساتھ بھرنا ہے، مکتب والوں نے 100 روپیہ بھی مانگ لیا تو کہے مولانا پتہ نہیں کیسے لوگ ایک ہی بات کا پیسہ مانگ، قرآن کی تعلیم بقیہ تو سب فری میں ہونا چاہیے، کسی بات ہے جو پیسہ چاہیے، لیکن وہاں اسکول کے لیے 1000 2000 سب دینے کو تیار ہے، ٹائم بھی دینے کو تیار ہے، ٹائم نہیں بھی ہے تو دینے کو تیار ہے، لیکن مکتب کی اگر کئی بات نکلی تو ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ بہرحال معلم قرآن تھا بیچارہ، تو معلم قرآن اس کو بیچارہ نہیں کرا، وہ تو بڑا خوش قسمت کا کہ اس زمانے کے لوگ جو ہے وہ اس کو واقعا جو ہے وہ نوازتے تھے، ورنہ معلم قرآن کی جو حیثیت ہمارے یہاں ہے وہ الہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہی کیا ہے۔ ایک سلوات بھیجیے گا محمد علیہ لہٰذا یہ آپ سب ساری چیزیں جانتے ہیں، اس پر شاید گفتگو کرنا جو ہے وہ آپ کا وقت برباد کرنا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، کیا ہوا، آیا آنے کے بعد اس نے پیسے باقاعدہ خرچہ کیے، اسے بہت پلاننگ کی کہ کیا کروں آخر، تو اس کا ذہن دوڑا کہ میں کیسے آخر پہنچاؤں، تو اس کو تھوڑا سا شک تھا کہ جو زندان باندھے وہ بھی کہیں شیعہ تو نہیں۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے اس نے جو ہے وہ، تو اس نے کیا کیا، 500 درہم کچھ تحفے تحائف لیے اور لینے کے بعد گھر پہ گیا، اور ایسے ٹائم پہ گیا جب وہ خود گھر پہ نہیں تھا، رات میں چونکہ ڈیوٹی ہوتی تھی اور زندان میں ہوتا تھا، صرف اس کے گھر والے تھے، ہدیہ دیا اور کہا کہ میں نے نظر مانی تھی کہ اگر میں جیل سے اور زندان سے نکل کے آؤں گا تو یہ تحفہ جو ہے وہ زندان بان کو دوں گا، لے کے چلا گیا۔ صبح جب وہ آیا تو بیوی نے کہا کہ یہ تحفہ، یہ کون سا نظر تھی کہ زندان بان کو بھی دینا ہے، تو وہ تھوڑا سا اس نے کہا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے رکھ لو، کر دیا۔ تو دوسرے دن پھر گیا، وہ پھر وہی تحفہ دیا، پھر جو صبح جب بیوی نے کہا تو پھر وہ تھوڑا سا چوکا یہ کر کیا رہا ہے۔ تیسرے دن اس نے کہا کہ آج رات میں میں جاؤں گا ہی نہیں، دیکھتا ہوں جب رات میں آئے گا تو اس کو خود پکڑ کے پوچھوں گا کہ ماجرا کیا ہے۔ جب تیسرے دن آیا دروازہ کھولا، سامنے کھڑے، آئیے بتائیے کیا بات ہے، یہ تحفے تحائف کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میرا ایک کام تھا۔ کیسا کام؟ کا کام یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ قلم اور دوات جو ہے وہ مختار تک پہنچنا ہے، میں نے اس سے وعدہ کیا۔ تو اس نے کہا کہ میں خود بھی جو ہے وہ اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، گھبرا نہیں، میں بھی اپنی پوری جتنے بھی میرے اندر طاقت ہے میں یہ پہنچاؤں گا، تو مطمئن رہے۔ اب اس نے پلاننگ دونوں نے کرنا شروع کی کہ کریں تو کیا کریں، لہذا انہوں نے سوچا کہ جائے کیسے سامان اندر، چونکہ چیکنگ سب کی ہوتی ہے، زندان کے جو حالات ہیں، لہذا لیکن جو کھانے میں جو سبزیاں جاتی ہے تو اس زمانے میں لکھا تھا خیار، انہیں آج کے زمانے میں آپ کو کہتے ہیں ککڑی، تو ککڑی کے اندر کچھ اس طریقے سے انہوں نے کر کے جو ہے وہ پین وغیرہ جو تھا دوات اس کو اور باقیہ سبزیوں کے اندر جو ہے وہ اس کو چھپا کر زندان کی طرف لے گئے، اور اندر جب بہرحال اتنی کثیر تعداد میں تو کسی طریقے سے وہ قلم اور دوات جو ہے وہ مختار کے ہاتھ تک پہنچا دیا۔ لیکن اسی دوران جو ہے وہ کسی خبیث نے جو جاسوس تھے وہ اس نے دیکھ لیا کہ اس نے دوات تو پہنچایا ہے، لہذا اس کی شکایت جو ہے فوراً ابن زیاد سے، ابن زیاد نے اس کو پکڑ کے بلایا، چلو بھائی زندان بان کی خیریت نہیں ہے، زندان بانے کا کوئی شاہد کوئی گواہ تو ہو، کوئی ایویڈنس ہونا چاہیے، اگر میں نے پہنچایا تو اس کے پاس ہوگا، کہیں چھپا تو نہیں سکتا۔ لیکن جناب مختار کو یہ علم ہو چکا تھا کہ اس نے شکایت ہو چکی، لہذا انہوں نے ایک ایسی جگہ چھپا دیا کہ زندان بان سب آئے، وہ انہوں نے اپنے تلاشی لی لیکن ان کو نہ قلم ملا نہ دوات ملی، اور وہ مایوس ہو کے چلے گئے، وہ بھی چھوڑ گیا۔ اب جناب مختار نے 2 خط لکھے گا، ایک خط لکھا اپنی بہن کے نام صفیہ اور ایک خط لکھا اپنے بہنوئی کے نام، بہنوئی یعنی عبداللہ ابن عمر کے نام۔ تو اس طریقے سے یہ دونوں خط لیے، اور لینے کے بعد یہی زندان بان کے ذریعے سے وہ خط باہر آیا، اور وہ خط اٹھا کے اس نے کس کو دیا؟ عمیر کو دیا، عمیر معلم کوفہ۔ اب سوال یہ کہ یہ خط لے کر جانا ہے کہاں پر؟ مدینے، اور کوفے میں بہرحال پورے بارڈرز لگے، چیکنگ ہو رہی ہے کہ کون کہاں کیا لے کر جا رہا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ پہلے تو کوفے سے کیسے نکلوں میں، ورنہ ہر آدمی کو جواب دینا ہوگا کہ کوفے اتنی سخت تھی، اس کے سسٹم جو ہے وہ ابن زیاد نے بنا رکھا تھا کہ مکمل طریقے سے شکنجہ پورے کوفے پہ کس رکھا تھا کہ کوئی باہر نہیں جا سکتا، آ نہیں سکتا، سب کی چیکنگ ہوگی ساری، جبکہ واقعی کربلا کو 1 سال ہونے والے تھے، اس کے باوجود اس کا یہ حال تھا۔ الغرض ہوا یہ کہ اس نے جا کر جو ہے وہ خبر دی کہ چونکہ ذی الحجہ کا مہینہ نزدیک آنے والا ہے، اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں حج کرنے کے لیے۔ تو جب گیا بتانے ابن زیاد کو، تو اس نے کہا حج کرنے تو حکومت کی طرف سے کچھ تحفے تحائف حاجیوں کو دیے جاتے تھے، تو وہ تحفے تحائف بھی لیا، اور لانے کے بعد فقراء میں تقسیم کر، ظاہر ہے کہ مال حرام تھا تو خود تو استعمال نہیں کرتا، ضرورت مند افراد کو دے دیا، لے کے آیا، اور آنے کے بعد وہ وہاں سے نکلا، آیا مدینہ، اور مدینے میں یہ دونوں خط جو ہے وہ ایک عبداللہ ابن عمر کو اور ایک صفیہ کو، اور بہن نے بہرحال خط دیکھا، اور خط میں پوری ڈیٹیل لکھی تھی کہ میری زندگی جو ہے وہ آخری مرحلے میں، کیونکہ ابن زیاد اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچ چکا ہے،
اب بہن نے جو ہے وہ رونا پیٹنا شروع کیا اور عبداللہ ابن عمر کو فوراً اس نے اٹھایا. اٹھانے کے بعد جو ہے یزید کو خط لکھا اور یزید نے اس میں لکھا کہ تمہیں پتا ہے کہ جس خلافت پہ تم بیٹھے ہو کہیں نہ کہیں اس میں میرے باپ کا بھی رول ہے, لہذا اس کا خیال رکھو, میری بات کو سنو, میرے سالے کو. تو بہنوئی لوگ اس طرح سے بھی کام آ سکتے ہیں. ایک سوال بھیجیے گا محمد عبداللہ ابن عمر نے جو خط لکھا اور اس طریقے سے ہیلپ ہو گئی جناب مختار کی. اب یہ خط آیا کہاں پر؟ کوفے آیا, اور کوفے آنے کے بعد ابن زیاد نے دیکھا تو باقاعدہ اس نے لکھا تھا کہ بڑی عزت و احترام کے ساتھ رہا کرنا, اور باقاعدہ جناب مختار کو رہا کیا. جناب مختار رہا ہوتے ہی جب نکلے کوفے میں آئے ہیں, اور ابن زیاد نے جملہ کہا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں رکنا ہے, اگر 3 دن سے زیادہ یہاں رکے تو پھر قید کر کے ڈال دوں گا زندان میں. لہٰذا جناب مختار نے پہلے کوفے کے حالات کو سمجھنا شروع کیا کہ کیا حالات چل رہے ہیں. لہٰذا دوسرے دن جو ہے وہ جب جانے لگے تو عمیر ابن عامر کہتا ہے کہ میں بھی چلوں گا آپ کے ساتھ. کہاں وہ آدمی کہ جو کسی بھی طریقے سے کھڑے ہونے کو تیار نہیں تھا, کہاں اتنی شجاعت کہ ہر جگہ جو ہے وہ جناب مختار کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. لہذا یہ بیڑیاں اور زنجیریں جو ہے وہ انسانوں کو بہت کچھ سکھاتی ہیں. ایک سلام بھیجیے گا محمد اور بات ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کی بعض علاقوں میں بعض لوگوں نے وہ ہتھکڑی باقاعدہ اور اپنے پیروں میں ایک ساتھ پورے پاکستان میں تو انہوں نے پورا جو ہے وہ جیسے زنجیر اور پورا ہتھکڑی اور بیڑی اپنے ہاتھوں میں ڈال رکھی تھی. کس عقیدے سے ڈالی نہیں معلوم مجھے, لیکن میں ایک اصلاحی پہلو یہاں پر یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بیڑیاں خاص طور سے ہتھکڑیاں بیڑیاں جو لوگ زنجیر ہو پورا جس طریقے سے امام سجاد کو قید کیا گیا تھا اس انداز سے بن کے جو بیٹھتے ہیں, ان سے میری گزارش ہے کہ برائے کرم اس کرنے سے پہلے یہ سوچے تو صحیح کہ یہ کام امام سجاد نے خود اپنے لیے انتخاب کیا تھا کہ دشمن نے انتخاب کیا تھا. اگر یہ کام امام سجاد نے خود سے انتخاب کیا تو یہ آپ کے لیے سیرت حقیقی انجام کی سنت بنائی ہے, لیکن یہ کام تو دشمن کر رہا تھا امام سجاد کے ساتھ. لہذا اس انداز سے کہ خود کو ہتھکڑی اور بیڑی پہنا کر جو ہے وہ گویا کہ امام سجاد کی شبیہ بن کے بعض لوگ نکلتے ہیں, یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ غیر مناسب عمل ہے. اس لیے کہ یہ کام دشمن نے امام سجاد کے ساتھ کیا. آپ کو کہاں سے سنت مل گئی کہ آپ اس کو ہتھکڑی بیڑی, آپ کہیں گے میں احساس کرنا چاہتا ہوں, تو احساس اس طریقے سے کریے تو پھر واقعا ویسے ہو جیسے جناب سید سجاد کو پہنائی گئی تھی جس میں باقاعدہ نوکیلے کیل وغیرہ ہو. پھر واقعا احساس ہوگا کہ ہاں کس طریقے سے جناب سید سجاد نے جو ہے وہ مصائب کو برداشت کیا ہوگا. ایک سلام بھیجیے گا محمد والے حیدرآباد کی پتہ نہیں کہاں تک ایڈیٹنگ کو میں نے بہت اس کے بارے میں چھان بین کرنے کی کوشش کی. ایک صاحب آ گیا تھا ممبر پہ پوری ہتھکڑی اور بیڑیاں پہن کے مجلس پڑھ رہے ہیں. اب مطلب کس طرف لے کر جا رہے ہیں دین کو نہیں معلوم مجھے کہ کیا لوگوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں, کس کو دکھانا چاہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو غیر مناسب ہے اگر عزاداری میں اس طرح کی چیزیں داخل ہو رہی ہیں. الغرض جناب مختار جو ہے وہ آئے مدینے, اور مدینے میں کچھ دن رہنے کے بعد چونکہ سارا دل تو لگا ہے کس بات میں کہ مجھے سید الشہداء کے قاتلوں سے انتقام لینا. لہذا آپ مدینے سے نکل کر آئے کہاں پر؟ دوبارہ کوفے آ گئے, چونکہ پورا دل تو لگا ہے کوفے میں کہ سارے قاتل تو وہی ہیں, لہذا کوفے میں کیسے قاتلوں کو مار سکوں گا میں. کوفے آئے اور آنے کے بعد پھر یہاں پہ تبلیغ چالو کر دی, لوگوں کو بتانا کہ میں خون سید الشہداء کا بدلہ لوں گا. اور یہ ساری چیزیں جب سلسلہ بڑھتا چلا گیا تو ہوا یہ کہ پھر ابن زیاد تک خبر پہنچی کہ مختار یہاں پر پھر جو ہے وہ فعال ہو گئے, یہاں پر پھر اپنا کام انہوں نے چالو کر دیا. 2 مہینے نہیں ہوئے تھے جناب مختار پھر سے اریسٹ ہو کر پھر سے زندان میں. لیکن اس بار جناب مختار پوری تیاری کیے ہوئے تھے کہ پہلے سے جو ہے وہ خط و کتابت خط لکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو فوراً جو ہے وہ بہنوئی صاحب کے پاس خط پہنچ جائے. اور ہوا بھی ہے کہ جیسے ہی گرفتار ہو ادھر بہنوئی کے پاس خط پہنچا, ادھر سے بہن کا پریشر بڑھا, بہنوں نے خط یزید کو لکھا اور یزید نے پھر ادھر خط لکھا کہ فوراً جو ہے وہ آزاد کیا جائے. سلوات بھیجیے گا محمد اب جب جناب مختار دوبارہ آزاد ہوئے, دوبارہ جب آزاد ہوئے تو اب آئے ہیں مدینہ. اور مدینہ اس وقت آئے ہیں کہ جب مدینہ غالباً جو میرے مطالعے میں آئی بات ہے کہ ابھی مدینے میں وہ واقعہ ابھی بالکل پیش آیا ہے. اس کے بعد پہنچے تو ظاہر ہے کہ سب کی حالت جو ہے وہ اس قابل نہیں تھی کہ جناب مختار کا ساتھ دیتے, اور انہیں محسوس کیا کہ مدینہ میں جو ہے وہ لوگ زیادہ مجھے ملنے والے نہیں ہیں. اور آپ دیکھیں یہ تاریخ مدینہ رہی ہے, لیکن مدینہ کے بارے میں کم گفتگو کرتے لوگ کہ مدینے والوں نے بہت کم جو ہے وہ معصومین کا سپورٹ کیا.
نہ معصومین کے جو ہے وہ انتقام میں، نہ کسی طریقے سے. سب سے زیادہ آپ کو کہیں والے نظر آئے تو وہی کوفے والے بھی نظر آئیں گے جہاں جو ہے معصومین کا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں. لیکن بہرحال پھر اس کے بعد جناب مختار نے سوچا کہ یہ مدینہ تو نہیں چلتے مکہ. جب مکہ گئے تو جانے کے بعد وہاں پر عبداللہ ابن زبیر، چونکہ اس نے جو ہے وہ یزید کی بیعت نہیں کی تھی، اس نے باقاعدہ کہا تھا کہ میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کا اندر ہی بیٹھا تھا، خانہ کعبہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، یعنی وہی خانہ کعبہ کی ارد گرد ہی، مکے سے باہر وہ نہیں جاتا تھا. اور یہی فرق ہے. اب یہ جو پیغام کا جملہ ہے وہ میں اپنے نوجوانوں کو دے دوں کہ دو شخصیتیں مدینے سے نکل کر آئی ہیں مکہ، اور وہ کون ہے؟ امام حسین اور عبداللہ ابن زبیر. یہ دونوں آئے ہیں کہاں پر؟ مکے میں آئے ہیں. لیکن امام حسین وہ ہے جو آن ریچ کو مکے کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن عبداللہ ابن زبیر آخری دم تک اس نے مکے کو چھوڑا. کیوں؟ اس لیے کہ دونوں کا بنیادی فرق تھا. امام حسین کعبہ کو بچانا چاہتے تھے، لیکن عبداللہ ابن زبیر کعبہ کے ذریعے سے خود کو بچانا چاہتا تھا. لہذا امام حسین نے کہا میں رہوں یا نہ رہوں لیکن خانہ خدا گھر رہنا چاہیے، لہذا مجھے قتل کر کر اس کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دوں گا. میں جو ہے وہ جا رہا ہوں، حج جیسی عبادت کو نہیں کیا. لیکن اسی کے مقابلے میں عبداللہ ابن زبیر اس نے کعبہ کو جو ہے وہ ڈھال بنایا. نتیجہ یہ نکلا کہ مومن واقعی وہی ہے کہ جو دین کو ڈھال نہیں بناتا، دین کو ذریعہ نہیں بناتا اپنے بچانے کا. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ کچھ بھی ہوتا ہے دین کو فرنٹ پہ لے کر آ جاتے ہیں. بس دین کو اپنے بچانے کے لیے ذریعہ مت بناؤ، بلکہ خود کو دین پر قربان کرو، تب صحیح معنی میں حسین. ایک صلوات دیجیے گا محمد علیہ. لہذا اب کیا ہوا صاحب، ادھر جو ہے رہائی ملی اور آئے مکہ. مکہ میں عبداللہ ابن زبیر سے بات چالو ہوئی، اور عبداللہ ابن زبیر کو دیکھا کہ وہ تھوڑا سا اسٹرانگ، اچھی پوزیشن میں. لہذا اس بنیاد پر جناب مختار نے عبداللہ ابن زبیر سے بات کرنا شروع کی کہ اگر تو حاکم بنتا ہے اس علاقے میں تو کوفے کی ریاست مجھے چاہیے. یہ سارا ہم و غم کیا ہے کہ جب تک ریاست ملے گی نہیں، حکومت ملے گی نہیں، والی بنوں گا نہیں، یہ سب ہاتھ میں آنے والے نہیں. لہذا اس سے یہ ہو گئی. اس کے پہلے جب بات ہوئی تھی تو عبداللہ ابن زبیر نے منع کر دیا، لیکن اب اس نے دیکھا کہ نہیں، مختار ایک طاقت ہے، اگر مختار میرے قیام سے جڑ جائیں گے تو یزید کا مقابلہ اچھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اس وقت تک یزید زندہ ہے. لیکن ابھی گفتگو چلی رہی تھی کہ ادھر سے مسلم ابن عقبہ جو ہے لشکر لے کر آ گیا اور اس نے مکے پر حملہ کر دیا. لہذا جب مکے پہ حملہ ہوا ہے تو جناب مختار کہاں پر ہے؟ مکے میں موجود ہے، عبداللہ ابن زبیر کے پاس ہے، اور عبداللہ ابن زبیر کی طرف سے لڑے ہیں اور کئی حکمت عملی اس کو دی ہے جنگ جیتنے کی بھی. اور جو یہ کئی دن تک جنگ چلی اس کی سب سے بڑی وجہ تھی کہ جناب مختار جو ہے وہ اس حکمت عملی کی بنیاد پر اپنے آپ کو کافی دن تک بچا پائے. لہذا خانہ کعبہ کو جلانا، یہ ساری چیزیں، اور اسی درمیان مسلم نے عقبہ بھی مرا، اس کی جگہ حسین ابن نمیر نے لی، اور اسی جنگ چلتے چلتے ادھر سے یزید ملعون کے مرنے کی خبر آ گئی. جنگ چلی رہی تھی کہ مرنے کی خبر آ گئی. اب جاری رہے جس فوج کا سردار اور جو لیڈر ہے وہی مر جائے تو ختم کہانی. لہذا جیسی ان کو خبر ملی عبداللہ ابن زبیر ان کے ساتھیوں کو کہ یزید مر گیا، یہ سب جو ہے وہ ٹوٹ پڑے گا. موقع اچھا ہے ان کو مارنے کا، اس لیے کہ پوری جتنے بھی فوجی تھے وہ سب یہاں ہو گئے، ان کے اندر کوئی لیڈرشپ سب ختم ہو گئی. اس بنیاد پر اس جنگ میں جو ہے وہ یزیدی لشکر وہاں سے واپس آیا، کچھ مارے گئے، اور عبداللہ ابن زبیر اس پورے علاقے میں کیا ہو گیا ہے؟ حاکم ہو گیا. لیکن ہوا کیا؟ یہ عبداللہ جو اپنے باپ کا نہیں ہوا وہ کیسے مختار کا ہوتا؟ مراد کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ جا کر جب جمل میں پڑھیں اور بقیہ جنگوں کی داستان پڑھیں کہ جب مولا کائنات کے مقابلے میں آیا ہے زبیر، اس کا باپ جو مولا کائنات کا پھوپھی دار بھائی بھی ہے زبیر، ہوا کیا؟ جب سامنے آیا ہے تو مولا کائنات نے زبیر سے کہا کہ زبیر یاد ہے جب رسول اللہ نے تم سے کہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم جو کسی دن جو علی کے مقابلے میں آ جاؤ، تو اس وقت تم نے بڑی تعجب، بڑی باتوں تم نے اعتراض کیا تھا، دیکھو آج تم جو ہے میرے مقابلے میں کھڑے ہو. یہ بات سنی اور جناب زبیر کے دل پہ اثر ہوا اور زبیر جو ہے وہاں سے چل دیے کہ میں جنگ نہیں لڑوں گا علی کے ساتھ. مجھے وہ بات یاد آ گئی. لیکن یہی وہ بیٹا تھا عبداللہ زبیر کا، اس نے آگے کہا کہ بابا مجھے پتا ہے کہ آپ کیوں نہیں لڑ رہے، چونکہ آپ کو علی کی تلوار سے ڈر لگتا ہے. اور اتنا کہا تو وہ زبیر جو ہے وہ جو جذبہ تھا وہ دوبارہ اس کے اندر جنم لے لیا، اور پھر امام علی کا جو ہے وہ حسد اس کے دل میں آیا. اسی لیے میں نے کہا کہ جو اپنے باپ کا نہیں ہو اپنے باپ کو بھی اس نے مروا دیا کوئی، تو جناب مختار کا کیا ہوتا؟ لہذا جناب مختار سے جو وعدہ کیا تھا جب اس کو حکومت ملی تو اس نے کہا کیسا وعدہ؟ کہا کہ حکومت، کوئی حکومت میں تمہیں دینے والا
نہیں ہوں. ایک سلوات بھیجیے گا محمد والے. جناب مختار ہے جنہوں نے کہا کہ اب عبداللہ ابن زبیر لگ رہا تھا کہ یہ آدمی صحیح ہے لہذا یہ بھی اب صحیح نہیں ہے. اب ایک آپشن بچا ہے میرے پاس کہ خود شیعہ جو کوفے میں ہے جو بھی طرفداران اہل بیت ہیں وہ میرے ساتھ آئے اور ہم سب جو ہے وہ حملہ کریں گے کوفے کی ریاست پر اور اسے اپنے ہاتھوں میں لیں گے. لیکن پھر وہی مسئلہ پھنسے گا جو شروع میں نے کہا تھا یہیں پہ رکیے کہ مسئلہ یہ ہے کہ میری بات مانے گا کون. اگر میں اپنی بات پیش کروں گا تو لوگ کہیں گے خط کا امام کا وہ دکھاؤ یا امام کا تائیدیہ دکھاؤ کہ امام نے تمہاری اس تحریک کو اوکے کہا کہ ہاں میں اس کے ساتھ ہوں. اس لیے اب مکے سے نکل کر پھر آپ آئے مدینہ. اب جب مدینہ آئے تو یہاں پر محمد حنفیہ کا کردار پھر رونما ہوتا ہے اور جناب محمد حنفیہ جب یہاں پہ اب جو تاریخ سے 3-4 سال کا وقفہ ہے جو جناب محمد حنفیہ بالکل سے نظر ہی نہیں آ رہے کہ ہیں کہاں اور اچانک آپ کو جو ہے وہ 64 ہجری 65 ہجری کے آس پاس آپ کو مدینے میں نظر آ رہا ہے. جناب مختار سے ملاقات ہوئی ہے. جناب مختار کے ذریعے سے ہی جب آپ لے کے گئے ہیں امام سجاد کے پاس اور جانے کے بعد باقاعدہ جناب مختار بیٹھے امام سجاد نے باقاعدہ اشارہ کیا کہ اس امر میں جو ہے وہ میں نے جو ہے نیابت کس کو دے رکھی ہے اپنے چچا جناب محمد حنفیہ کو دے رکھی. کوئی اس بات کا اشارہ تھا کہ میں اس سے راضی ہوں بسم اللہ. اور اس کے بعد جو ہے جناب محمد حنفیہ نے 40 خط لکھے ہیں کس کے نام کوفے کے جو رئیس ہیں ان کے نام کے امام کی گویا تائید ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں آپ لوگ جو ہے وہ اس قیام سے جڑیے. لہذا جناب مختار ان خطوں کو لیا اور لینے کے بعد آپ آئے کوفے کے جو رئیس اور جتنے بھی قبیلے کے ذمہ داران تھے ان کو کیا اور دھیرے دھیرے لوگ جو ہے وہ جناب مختار سے اب جو ہے وہ جڑنے لگے چونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ امام کی تائید ہے. امام نے جو تائید نامہ گویا کے دے دیا جناب محمد حنفیہ نے اوکے کیا. اس کا مطلب جناب مختار حق پہ ہے لہذا ہم سب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. اس طریقے سے دھیرے دھیرے اب جو ہے وہ کوفے کے جو حالات ہیں وہ جو ہے وہ خراب ہونے لگے. خراب وہی مانا کہ اب جناب مختار کے لوگ جو ہے دھیرے دھیرے کوفے پر حاکم ہو رہے ہیں. لہذا کوفے میں جو والی تھا اس کو تو بھگا ہی دیا تھا. دھیرے دھیرے اب جو ہے وہ اس مسئلہ تھا کہ کیسے ابن زیاد کو مارا جائے اس کو ہٹایا جائے چونکہ ابن زیاد اس وقت حاکم ہے اسی کو قتل کر کے جناب مختار جو ہے وہ اس جگہ پر آنے والے تھے. لہذا یہ ایک بہت بڑا مشن تھا جو اب جو ہے وہ جناب مختار جو ہے وہ عملی جامع لوگوں کو ساتھ میں لے کر پہچانے جائیں گے. ایک سلوات دیں گے محمد لہذا یہ تقریباً آج کا جو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا وہ تقریباً وقت بھی میرے اختتام پر ہے کہ اس طریقے سے جناب مختار رہا ہوئے ہیں پھر گرفتار ہوئے ہیں پھر رہا ہوئے ہیں مدینے گئے مکہ گئے مختلف جگہوں پہ جا کر ان کا سارا ہم و غم یہ تھا کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے کوفے کی حکومت کو حاصل کروں اس لیے کہ بغیر حکومت حاصل کیے میں قاتلین سید الشہداء سے بدلہ نہیں لے پاؤں. لہذا آپ نے ہر طریقے کا جو ہے وہ جو بھی آپ کر سکتے تھے وہ ساری چیزیں آپ نے انجام دی. ایک سلوات دے دیں گے محمد اب یہاں سے میں یہیں پہ روک رہا ہوں. کل اس سے آگے جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کیونکہ اصل جو مرحلہ ہے وہ ابن زیاد کو قتل کرنا اس کے بعد حکومت کو حاصل کرنا وہ شاید آج اگر بات شروع ہوگی تو مکمل نہیں ہو پائے گی لہذا اس کو کل. لیکن آج چونکہ وقت ہے بھی میرے پاس 10 منٹ لہذا ایک اہم ٹاپک جو ان ایام میں جو چل رہے ہیں ربیع اول کا جو مہینہ چل رہا ہے اور آپ جانتے ہیں رسول اللہ کی وفات جو ہے وہ 28 صفر کو ہے. اس دوران جو واقعہ مدینے میں پیش آیا اس حوالے سے نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہمیشہ پیدا ہوتا ہے اور اکثر لڑکے پوچھتے بھی ہیں کہ مولانا اتنا بڑا واقعہ ہو گیا خانہ حضرت زہرا کو جلایا گیا جناب زہرا پہ اتنا ظلم ڈھائے گئے آخر امیر المومنین نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی. اس کا جواب ایک دیا جاتا ہے جو عام طور سے بول کے رسول اللہ کی وصیت تھی کہ صبر کرنا. لیکن میں جو ہے وہ اس کے علاوہ 2-4 پوائنٹس آپ کی خدمت میں خاص طور سے نوجوانوں کے حوالے کر رہا ہوں اور جواب بھی آپ ہی سے چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے ایسے حالات میں امیر المومنین نے جو کیا وہ صحیح تھا یا نہیں تھا وہ خود آپ فیصلہ کریں گے. ایک سلوات دے دیں گے محمد والے صبر والی بات آپ کے ذہن میں ہے وہ رہے جو میں پوائنٹس آپ کو پیش کر رہا ہوں وہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا. پھر اس پورے واقعے کو دیکھیے گا تو بالکل تصویر آپ کو کلیئر نظر آئے گی کہ جو بھی امیر المومنین نے کیا اس سے بہترین اقدام کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیا ہے
امیر المومنین کی نگاہ بصیرت دیکھ رہی ہے کہ وہ روم کہ جہاں پر عیسائی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں کتنی بار کوشش کی کہ مدینے پر حملہ ہو جائے، لیکن وہ ناکام بنا دیا اللہ کے رسول نے. حتیٰ کہ رسول اللہ کو جب خبر ملی ہے کہ روم جو ہے وہ تیاری کر رہا ہے مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی، تو رسول اللہ گرمی کے مہینے میں 700 کلومیٹر کا سفر کر کے بارڈر تک گئے کہ اس کا حملہ کرنے سے پہلے میں خود اس پر حملہ کر دوں گا. کہ اس کی اتنی جرأت کہ وہ مسلمانوں کے علاقوں میں یا مسلمانوں کے شہروں پر جو حملہ کرے گا. 700 کلومیٹر مدینے سے تبوک جو بارڈر ہے روم کا اس زمانے کا، وہاں تک گئے ہیں کہ باقاعدہ جو ہے وہ حملے کو جو ہے اس کو ختم کیا جائے. یہ ہے رسول اللہ کی سیرت. اور آج جو خادمین حرمین شریفین بنے بیٹھے ہیں یا جن کو بھی نیتا بننے کا شوق ہے مسلمانوں کا، ان کا حال یہ ہے کہ نہ یہ کہ وہ مسلمانوں کے قاتلوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، بلکہ ہر اعتبار سے ہر قتل میں ان کا ہاتھ موجود ہے. اور یہ رسول اللہ کی سیرت ہے کہ جہاں مسلمانوں کا حملہ اگر کوئی کرنا چاہ رہا ہے تو رسول اللہ 700 کلومیٹر دور جا رہے ہیں تاکہ کوئی حملہ کر نہ سکے. اور یہاں یہ حال ہے کہ کوئی دوستی گویا اس حد تک لیول پہ کہ ہر طریقے کا قرارداد چالو ہے، ہر طریقے کا کانٹریکٹ ہو رہا ہے. اسلحہ ہم سے لیجئے، پانی ہم سے لیجئے، گیس ہم سے لیجئے، جو جو چاہیے ہم آپ کو دینے والے ہیں. ہاں لیکن جب پریس والے سامنے آئیں گے تو ان کو بیان دینا کہ بہت غلط کر رہا ہے اسرائیل، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم غزہ کو زندہ رکھیں گے، فلاں ڈھیکا جو بھی منہ میں آیا وہ بکتے چلے جائیے. یعنی واقعی آپ سمجھیے یہ پوری دنیا کو کتنا احمق سمجھتے کہ اس طرح کے بیان دیتے ہیں، اور عملی طور سے سب جو ہے وہ ملے ہوئے ہیں. ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد. اب دیکھیے یہ روم، آپ بتائیے اگر مولا کائنات تلوار اٹھاتے، بتائیے کس کو مارتے؟ آپ کے ذہن میں کیا نام آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے کہ جو قاتلین جنہوں نے حملہ کیا ہے وہ جتنے بھی آئے تھے سب کو مارتے. اور یہ بہترین موقع ہوتا ہے روم کے لیے کہ یہ موقع ہے کہ جب مدینے پر حملہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ابھی رسول اللہ گئے ہیں، ابھی حکومت بالکل تازہ جو ہے وہ بدلی ہے، اور یہ سارے اصحاب جو ہے وہ ایک دوسرے ظاہر ہے کہ جب مولا کائنات تلوار چلائیں گے تو ادھر سے تلوار چلے گی، دونوں طرف کے جو لوگ ایک دوسرے کے مقابلے میں آئیں گے، اور جب دو مقابلے میں آئیں گے تو مدینے میں کیا ہوگا؟ چاروں طرف خونریزی ہوگی. لہذا یہ بہترین موقع ہوگا کہ اس حکومت کو گرا کر اپنے روم کے سکہ جو یہاں پر جمایا جائے، اور اسلامی جتنی محنت تھی، یا یہ کہوں کہ 1,24,000 نبیوں نے جو دین کو بچانے کی زحمت کی تھی وہ مدینے میں برباد ہو جاتی. لہذا امیر المومنین کی نگاہیں دیکھ رہی کہ میرا تلوار اٹھانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. دوسری چیز جو ابھی رسول اللہ کی آنکھ بند ہونے سے پہلے کچھ لوگ مسلمان ہوئے ہیں، کچھ قبیلے مسلمان ہوئے ہیں. اور کس لیے مسلمان ہوئے تھے؟ رسول اللہ کی سیرت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے، آپ کی عطوفت اور رحمت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے تھے. لیکن اچانک انہیں خبر ملے کہ مدینے میں تو دونوں گروہ آپس میں جو دونوں صحابی پیغمبر، اب ان کو کیا معلوم کہ کون کیا سازش رہتا تھا؟ وہ تو ابھی تازہ مسلمان ہوئے، ان کو تو دکھ رہا ہے کہ دونوں طرف صحابی پیغمبر ہے، اور دونوں ایک دوسرے کے قتل کے اور ایک دوسرے کے دست کو گربائیں گے، ان کا خون بہائیں گے. تو یہ کہتے کہ اس سے بہتر ہمارا پہلے والا ہی دین تھا، بلا وجہ اس دین میں آ گئے. ہم نے جو بلا وجہ اسلام کو قبول کیا، اس سے اچھا ہمارا پرانا ہی قبیلہ تھا، واپس چلو. 2 مرحلہ. تیسرا مرحلہ مسلمہ کذاب جیسے لوگ کہ جو یہ اعلان کرتے پھرتے تھے، ہر جگہ رسول کے پیچھے کہتا تھا کہ معاذ اللہ رسول جھوٹے، میں حقیقی رسول ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا تمہاری رسالت کی. اس کو کتنا بہترین موقع ملتا کہا دے گا. میں نے کہا تھا نا، دیکھو محمد جو معاذ اللہ جھوٹے تھے وہ مرے، دیکھو سب یہ آپس میں جو ہے لڑ بھڑ گئے، میں حقیقی رسول ہوں، میری بیعت کرو. آپ دیکھ رہے ہیں یہ 3 مرحلے، اور وہ صبر والا مرحلہ، یہ سب کو ملائیے تب آپ کو نظر آئے گا کہ امیر المومنین کی نگاہ میں بقا تھی دین کی، کہ اے دین تیری بقا کے خاطر کہ میں اگر اپنے صبر و تحمل سے کام لوں گا، میں اپنی زہرا پہ اس مصائب کو بھی برداشت کر لوں گا، لیکن دین کو مٹنے نہیں دوں گا. اور یہی وجہ تھی کہ اسی باپ کا بیٹا ہے حسین ابن علی جو کربلا کے میدان میں پہنچا ہے. جس طریقے سے باپ نے مدینے میں دین کو بچایا تھا مٹنے سے، ویسے ہی بیٹے نے کربلا میں دین کو مٹنے سے بچایا ہے. ایک صلوات دیجیے گا محمد والے محمد. جس کی بنیاد پر دشمن نے یہی کہا تھا، جب کسی نے کہا تھا کہ حسین کی بیعت کریں گے کہ نہیں کریں گے، تو ظاہراً عمر سعد کا جملہ جس نے خط میں لکھ کے بھیجا تھا کہ حسین کے سینے میں ان کے بابا کا دل موجود ہے. انہیں اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ جب باپ نے کسی ظالم کی بیعت نہیں کی تو حسین ابن علی کیسے کسی کی بیعت کرے. لہذا یہ نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے کہ صرف مسئلہ صبر نہیں تھا، صبر تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں،
لیکن ایک عام نگاہ سے جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ مناظر میں آئیں گے، ایک طرف روم کھڑا ہوا ہے، ایک طرف جو تازہ مسلمان ہے وہ ہاتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، ایک طرف جو قبائلی سسٹم تھا وہ چلا جاتا ہے، سارے مسائل جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں مدینے میں۔ لہذا امیر المومنین نے اس بہترین دور میں اس منظر کو دیکھا کہ بہترین سیاست اور بہترین حکمت عملی یہ ہے کہ یہاں پر تلوار کو نہیں اٹھایا، ورنہ جتنی بھی محنت رسول اللہ نے 30 سال کی وہ سب برباد ہو جائے گی۔ لہذا رسول اللہ کی اس محنت کو بچانے کے لیے وسیع رسول نے دین کی بقا کے لیے اس ظلم کو بھی گویا کہ برداشت کیا۔ اب ایک اور اعتراض ہے، لیکن بہرحال وقت نہیں ہے، شاید کل یا پرسوں کی مجلس میں اشارہ کروں گا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ بات محاورے کی زبان میں اگر کہوں تو کہتے ہیں ڈیک سے زیادہ چمچ گرم۔ کیا مطلب؟ کہا امیر المومنین تو اچھے سے زندگی گزارتے تھے سب کے ساتھ، ان کو تو کوئی پرابلم نہیں تھی، ساری پرابلم آپ چاہنے والوں کو ہی ہے۔ امیر المومنین نے تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ مجھے یہ خلافت چاہیے یا مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے، لیکن آپ لوگ صبح شام مجلس میں یہی پڑھ کے لوگوں کو سمجھا رہے کہ نہیں چاہیے تھا سب۔ تو ان کا جواب دینے کے لیے خود امیر المومنین، صحیح تھا کہ امیر المومنین خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ مولا کائنات کو جب بھی مولا کائنات نے باقاعدہ احتجاج اور استدلال کیا ہے، یہ میری جگہ ہے، حتیٰ کہ جو خطبہ شکشکی آپ کھولیں گے نہج البلاغہ کا، اس کی شروع کی 2 لائن پڑھی آپ، وہاں پر صاف لفظوں میں امام نے کہا کہ فلاں ابن فلاں نے اس خلافت کی قمیض کو جو اس کے لیے سلی ہی نہیں گئی تھی پہننے کی کوشش کی ہے، اور ان سب کو پتا ہے کہ خلافت میں میری حیثیت کیا ہے۔ جیسے وہ جو چکی چلائی جاتی تھی پہلے، اس چکی میں جو ہتھا ہوتا تھا، امیر المومنین نے اس سے تشبیہ دی ہے کہ جو چکی کا ہتھا ہوتا ہے وہ میں، انہیں پتا ہے کہ میرے بغیر یہ خلافت چلنے والی نہیں، اور اس کا اقرار بھی یہ پوری خلافت میں کریں گے کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ انہیں پتا ہے سب کچھ، لیکن اس کے باوجود انہوں نے زبردستی اس خلافت کو اپنے زیر تن کرنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن یہ میرا صبر تھا کہ میں نے اپنے آنکھ میں کانٹا اور اپنے گلے میں ہڈی، اس کیفیت کے عالم نے صبر کیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ دانا جو رسول اللہ کا دین ہے وہ باقی رہے، رسول اللہ کی زحمتیں جو ہے وہ ختم نہ ہونے پائے۔ لہذا امیر المومنین نے اس پورے واقعے کو، گرچہ بعض مورخین نے جو کتابیں لکھی ہیں اس کا نام ہی پورے اس ہفتے کا نام رکھا ہے ہفتہ سیاہ ترین ہفتہ تاریخ، یعنی تاریخ کا سب سے سیاہ ترین ہفتہ جو ہے وہ وفات رسول اللہ کے بعد ہے، کہ جہاں مولا کائنات کا حق چھینا گیا، اور یہ ساری چیزیں یہ انہی ایام کی وجہ سے، یہ جو ایام ہم گزار رہے ہیں یہ انہی ایام میں ہیں کہ جہاں امیر المومنین کے حق کو غصب کیا گیا، جہاں صدیق کبریٰ سلام اللہ علیہ نے مرثیہ پڑھا ہے۔ آپ سوچیں وہ بی بی جس نے یہ کہا صحابی رسول سے کہ خاتون کی زینت یہ ہے کہ نہ وہ کوئی نامحرم اسے دیکھے نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، وہ بی بی اگر مہاجرین اور انصار کے گھر پر جا کر سب سے یہ پوچھے کہ کیا تم نے غدیر خم کو بھلا دیا، تم امیر المومنین کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہے، حتیٰ گھر پہ جب آپ گریہ کرتی تھی اور امیر المومنین آ کے کہتے تھے بنت رسول خدا آپ کا گریہ میرے لیے بڑا شاق ہے، اے رسول اللہ کی بیٹی آپ نہ رویا کریں، تو تڑپ کے ایک ہی جملہ کہتے تھے علی یہ میرا گریہ میرے لیے نہیں ہے، یہ گریہ آپ کے لیے۔ اے امیر المومنین جب میرے ہوتے ہوئے مدینے والوں کی یہ حالت ہے تو میرے جانے کے بعد آپ پر کیسے مظالم ڈھائے جائیں گے؟ اس گریے کو سوچ کر صدیقہ جو ہے وہ آنسو بہایا کرتی تھی۔ ہاں عزیزو، اگر میں تشبیہ دوں واقعہ کربلا سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو ظلم کربلا میں تفصیل کے ساتھ ڈھایا گیا، اس ظلم کا اجمال جو ہے وہ مدینے میں در زہرا پہ آپ کو نظر آئے گا کہ اگر آج در زہرا کو آگ نہ لگائی جاتی تو شاید کربلا میں خیام حسینی میں آگ نہ لگائی جاتی، اگر آج ولی خدا کے گلے میں عثمان نے ظلم نہ ڈالی جاتی تو شاید کربلا میں کل علی ابن الحسین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نظر نہ آتی، اگر آج صدیقہ کبریٰ کے پہلو کو شکستہ نہ کیا جاتا تو شاید کل فرزند زہرا کے لاش پر گھوڑوں کے ٹاپوں سے اسے پامال نہ کیا گیا ہوتا۔ ہاں عزیزو، مدینہ ہے جو کربلا کا اجمال ہے، اجمالی مصائب ہے جو سید الشہداء کی والدہ پر ڈھائے جا رہے ہیں۔ اور آپ سوچ کر دیکھیں، شاید اس مرحلے کو میری مائیں اور بہنیں زیادہ بہتر در کر سکیں۔ ایک عورت جب ایام حمل میں زندگی گزار رہی ہو، اس کے لیے کتنا سخت ہوتا ہے راستہ چلنا، اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا، اور اسی ایام میں
پل معاف کر کر یہ کہا جا رہا ہو کہ اگر ابو الحسن باہر نہ آئے تو ہم اس دروازے پر آگ لگا دیں گے. اور حضرت صدیقہ نے جب یہ کہا کہ کیا اس گھر میں آگ لگاؤ گے جس میں حسنین زندگی گزارتے ہیں، تو کہنے والوں نے یہ کہہ دیا کہ ولو زندگی گزارا کریں. اور صرف کہا ہی نہیں ہے بلکہ دروازے پر آگ لگی، اور آگ ہی نہیں لگی بلکہ دروازوں کے وہ جو تیر تھے وہ صدیقہ کبریٰ کے جسم میں در آئے. جلتا ہوا دروازہ گرا اور اسی دروازے کو عبور کرتے ہوئے لوگ اس طرف امیر المومنین کو پکڑنے کے لیے گئے. ریسمان ظلم ڈال کر کھینچ کر لے جانے لگے. ہائے وہ بی بی جس نے ابھی یہ نعرہ لگایا تھا اے فضہ دوڑو، ارے میرا بچہ محسن شہید ہو گیا. لیکن اللہ نے مدافع ولایت صدیقہ زہرا اپنے سارے غم کو بھول گئی. علی کے غم کو دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ علی مرتضیٰ کے پیچھے آواز دیو لئینو چھوڑ دو، اگر ابو الحسن کو نہ چھوڑا تو میں بددعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گی. میں ہاتھوں کو جوڑوں گا. اے بی بی، ارے یقیناً آپ پر مدینے پہ مصائب ڈھائے گئے، لیکن آپ بڑی خوش نصیب ہے کہ ولی خدا کو دشمن کے چنگل سے بچا لائی. لیکن ہائے کربلا میں آپ کی بیٹی زینب کبریٰ بھائی کے گردن پر شبر کا خنجر چلتے ہوئے پسر سعد کو آواز دیتی ہے، او پسر سعد، ارے تو کھڑا دیکھ رہا ہے اور میرا ماں جایا